السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. اور آپ دیکھیں کہ دن میں اندھیرے کا سما ہے، کالے بادل آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کیا خوبصورت کالی بدلیاں آسمان پر پکڑائی کھیل رہی ہیں، چیلیں اڑ رہی ہیں وہ دیکھیں سامنے، اور نیچے پھول اگے ہوئے ہیں. سردیوں کی پہلی بارش، اور اس بارش کا فائدہ بھی یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے بچے جو بہت بیمار ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. علی صاحب موسیٰ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم میاں بیوی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ می برسا دے، بارش ہو جائے، اور پھر بارش ہوتے ہی دوائیوں سے بچوں کی جان چھوٹ جاتی. دیکھیں کیسے خوبصورت کالے بادل آئے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بادل مجھے ویڈیو کمپلیٹ کرنے دیں گے یا نہیں دیں گے. اور آپ تمام کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. دوستو آج کی کہانی رخسار کی کہانی ہے، اور رخسار جو ہے اس نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ یہ کہانی ضرور سنائیں. اور اس کہانی کو جب اس نے مجھے سنایا تھا تو وائنڈ اپ میں میری ایک ایفرٹ شامل ہے. جب آپ کہانی پوری سنیں گے تو آپ رائے دیجئے گا. لیکن میں ایک بات بتا دوں دوستو کہ رخسار کی کہانی سنانے سے پہلے بہت ساری ایسی کہاوتیں، بہت سارے ایسے اقوال زرین، بہت ساری ایسی حکایتیں ہوتی ہیں جن کو یا تو لکھنے میں اتنے 100 سال گزرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے یا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر کوئی حکایت ہے یا کوئی تمثیل بیان کی گئی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ منون پوری اترے. مطلب ایک وقت میں اگر ایک شخص ایک جگہ پہ موجود ہے جہاں پر اس کو گناہ کرنے کے لیے مواقع موجود ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ گناہ کر لے گا تو دوسرا بھی کرے گا، یا پہلا گناہ نہیں کرے گا تو دوسرا بھی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. تمام چیزیں، تمام فارمولے سب کے اوپر صادق نہیں آتے. مثال کے طور پہ میں یورپ جاتا ہوں، گھومتا ہوں، پھرتا ہوں، کوئی میری ایسی ویسی کوئی ویڈیو یا شکایت آپ تک نہیں پہنچی، کیونکہ میں جیسا پاکستان میں ہوں ویسا باہر ہوں. تو بہت ساری کہانیاں، بہت ساری حکایتیں یا اس سے اخذ کیے ہوئے نتیجے ہمیشہ سچ نہیں ہوتے. جیسے ہم 5 بھائی ہیں اور پانچوں بھائی ایک جیسا رویہ نہیں رکھتے اخلاقیات میں. ہو سکتا ہے میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں، میرا بڑا بھائی کم جھوٹ بولتا ہو، باقی 3 بھائی بولتے ہی نہ ہو. تو کئی لوگ بہت ساری حکایتوں پہ، بہت سارے اقوال زرین پہ یا تاریخ کے گزرے واقعات کو اپنی آج کی موجودہ زندگی پر اڈاپٹ کر کے دیکھتے ہیں، نتیجہ غلط ہو جاتا ہے. رخسار کہتی ہے کہ جی افتخار بھائی میرے والدین پروفیسر، اور ایک بہترین زندگی، ایک بھائی، ایک چھوٹی بہن، اور ہمارے گھر میں ہماری جو تربیت ہوئی وہ بڑے اعلیٰ اصولوں کے ساتھ ہوئی. سب سے پہلی بات، ہمیں اعلیٰ ترین تعلیم دی گئی. اس کے بعد ہمیں اوڑھنا پہننا سکھایا گیا، دونوں بہنوں کو اور بھائی کو. پھر ہمارے گھر میں ڈسپلن بہت زیادہ تھا. مطلب تولیہ جہاں سے لیا گیا ہے وہیں رکھا جائے گا، اور کھانے کا ایک ٹائم مقرر تھا، دوپہر کا، رات کا، شام کی 5 بجے کی چائے. اور اس طرح کی بہت ساری ترتیب کے ساتھ چیزیں ہمیں سکھائی گئی تھی، اور ہم اس ترتیب کے، اس ترکیب کے عادی ہو گئے تھے. اور گھر میں کوئی ایسی بات آپس میں نہیں کی جائے گی جس پر بحث تو ہو سکتی ہے لیکن لڑائی ہو. ڈیبیٹ ہوتی تھی، بالکل ہم کرتے تھے امی ابا کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ. اور بڑا بھائی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے یو کے جا چکا تھا، اور میں جب میں نے بیچلر کر لیا تو میری والدہ جس کالج میں پڑھاتی تھیں وہاں پر ان کی کوئی فرینڈ تھی، ان کا بھائی تھا جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، اور میرا داخلہ بھی بیچلر کے بعد ایک یونیورسٹی میں ہو گیا. تو انہوں نے کہا جی کہ راشد اس کا بھائی ہے، بڑا اچھا ہے اور انجینئرنگ کر رہا ہے، تو بیٹا اگر تم سمجھتی ہو تو میں اس کے پرٹیکولرز تمہیں بتا دیتی ہوں اور تم دیکھ لو. میں نے تمہارے ابا سے بات کر لی ہے، بھائی سے بات کر لی ہے، اگر تم ہاں کرو گی تو ہم تمہاری یہاں پر انگیجمنٹ کر دیتے ہیں. تو کہتی افتخار بھائی اب جس حوالے سے یا جس ماحول میں ہماری پرورش ہوئی تھی دینی حوالے سے، وہاں پر ہم
والدین کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ جیسا آپ چاہیں یا ابا چاہیں ویسے کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں دیکھو، تم راشد سے بات کر لو، ویڈیو کال کر لو، اور تم چاہو تو اس سے مل بھی سکتی ہو۔ تو میں نے کہا مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا امی، آپ بسم اللہ کریں، آپ دونوں کو بہتر لگے تو آپ کر دیں۔ کہتی جی میری والدہ نے راشد کی بہن کے انسسٹ کرنے کے باوجود صرف بات پکی کی اور وعلیکم السلام اور منگنی کر دی۔ اب منگنی میں یہ ہوا کہ حالانکہ راشد کی بہن کہہ رہی تھی کہ ان کا نکاح کر دیتے ہیں اور رخصتی بعد میں ہو جائے گی جب یہ ماسٹرز کر لے گی یا اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی، لیکن میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی منگنی کرتے ہیں اور نکاح اسی وقت ہوگا جب شادی ہوگی۔ کہتی ہے رخسار، کہتی ہے جی میری منگنی ہو گئی، بڑی اچھی منگنی ہوئی، لڑکا بہت اچھا تھا، ڈیسنٹ، اور کپڑوں کا لین دین ہوا، انہوں نے ایک سیٹ سونے کا ڈالا، اس کی والدہ کو کوئی بالیاں شالیاں دیں، اس کے والد کو ایک گھڑی پہنائی گئی، انہوں نے بھی اس طرح بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ کیا۔ اب جس طرح ہماری یہاں منگنی ہوتی ہے منگنی ہو گئی۔ کہتی کچھ عرصہ گزرا تو میری والدہ نے مجھے ایک دن کہا کہ راشد نا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تو بیٹا میں تمہارا نمبر میں نے دے دیا ہے تو تم اس سے بات کر لیں۔ تو میں نے امی کو کہا، میں نے کہا امی میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں بیاہ کے اس کے گھر جاؤں نا تو میرا اس کا انٹریکشن اس وقت شروع ہو، تو میں ابھی سے کوئی کچھ پرسیو نہیں کرنا چاہتی، میں پیشگی کچھ سوچنا نہیں چاہتی اپنے ہونے والے شوہر کے لیے۔ تو میری والدہ نے کہا نہیں بیٹا دیکھو وقت بدل گیا ہے اور راشد بڑا انسسٹ کر رہا ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے معذرت کر لی کہ میری اس سے بات نہ کروائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ پھر ایک ہفتے کے بعد میری والدہ نے مجھے بٹھایا، والد بھی ساتھ بیٹھے، تو انہوں نے کہا بیٹا آج کا زمانہ اور ہے اور تم بھی سمجھدار ہو، پڑھی لکھی ہو، اور ہمیں تم پہ پورا بھروسہ ہے کہ تم جو بھی بات کرو گی وہ بڑی سکہ بند اور اچھی ہوگی، لیکن کیونکہ زندگی گزارنی ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی بڑی طویل ہوتی ہے۔ کہتی اماں ابا نے جب دونوں نے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر لوں گی۔ کہتی اس کے بعد میری راشد سے فون پہ گفتگو شروع ہو گئی، تو راشد نے پہلی بات ہی ایک ہفتے تک یہی پوچھتا رہا مجھ سے کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیا تم راضی نہیں ہو؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ میری حیا کا تقاضا یہ ہے، یا جو مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں نکاح کے بعد جو کچھ کروں بات کروں فرینکنس ہو، لیکن اس سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہتی راشد نے اس بات کی بڑی تعریف کی، اس نے کہا بس میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ میری ہمسفر کیسی ہے اور میری بڑی تسلی ہوگی۔ کہتی راشد بڑا خوش ہوا، 10-15 دن اس نے میسیج کیے، گڈ مارننگ میں نے جواب دے دیا، پھر 10-15 دن کے بعد پھر کال آ گئی۔ کہتی ہے میں یونیورسٹی میں تھی، ریسیو نہیں کر سکی، اور راشد نے ایک بڑا سخت سا میسیج کیا۔ کہتی ہے جب میں یونیورسٹی میں کلاس سے فارغ ہوئی تو میں نے راشد کو کال کی تو اس نے خفگی کا اظہار کیا، ناراض ہو گیا کہ میں فون کر رہا تھا تم نے اٹھایا نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ میں کلاس لے رہی تھی، خیر پھر نارمل ہو گیا اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ اب راشد فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا چاہتا تھا اور وہ کرتا بھی تھا۔ کہتی مجھے بامر مجبوری گھر آ کے میرا دل کرتا تھا میں سو جاؤں، لیکن راشد سے بات کرنی پڑتی تھی۔ اور پھر راشد صاحب نے ایک دن انسسٹ کیا اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کی یونیورسٹی آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ وہاں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا نہیں میں آپ کی سہیلیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں ایٹماسفیئر دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی یونیورسٹی کا۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کی یونیورسٹی کا ماحول ہے ویسے ہماری یونیورسٹی کا ہے۔ کہتی آئی ڈونٹ نو، وہ انٹیروگیٹ کرنا چاہ رہا تھا، میرے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے آنا ہے۔ کہتی ہماری ایک ٹیچر ہے میم سعدیہ، وہ مجھ سے بڑی شفقت اور محبت فرماتی تھی۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا میم میرا جو نکاح ہوا ہے وہ راشد سے ہوا ہے۔ کہتی ہے میں نے ان سے جھوٹ بولنا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی آنا ہے، تو کیا میں اس کو آنے دوں؟ تو میم نے کہا کہ
اگر تمہارا نکاح ہوا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کچھ تصدیق کرنا چاہ رہا ہو، کچھ تسلی کرنا چاہ رہا ہو، تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو کوئی بات نہیں، تم اس کو آنے دو۔ کہتی ہے میں نے یونیورسٹی میں سب کو یہی بتایا اس کے بعد کہ جی میرا نکاح ہو گیا، اور راشد صاحب آ گئے۔ ہم بیٹھے کینٹین پہ بیٹھے، میری سہیلیوں سے ملا راشد، اور ہم نے جو ہے وہ کلب سینڈوچ اور چائے شائے پی، بڑا مزہ آیا اور گفتگو ہوتی، راشد چلا گیا۔ اس کے بعد راشد کا جب دل کرتا تھا وہ کہتا تھا جی میں نے یونیورسٹی آنا ہے تمہاری۔ کہتی افتخار بھائی میں نہیں چاہتی تھی، ابھی ہمارا رشتہ کچا تھا، اس میں کوئی دراڑ پڑ جائے یا ہم اس کو نہ نبھا سکیں، ہو سکتا ہے۔ تو کہتی میں نہیں چاہتی تھی، لیکن راشد صاحب جو ہیں وہ آئی ڈونٹ نو، میری سہیلیوں کے بھی نمبر لے لیے انہوں نے، اور اس طرح کے سارے معاملات شروع کر دیے۔ لیکن سب اس لیے قبول کر رہے تھے، ایک تو یونیورسٹی میری اور طرح کی تھی، دوسرا یہ کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں، جو کہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میرا نکاح ہوا ہے، تو پھر بہت سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ کہتی میم سعدیہ ایک دن کہتی میں چھوڑنے جا رہی تھی، تو میم سعدیہ مل گئیں، تو انہوں نے پوچھا خیریت ہے؟ تو میں نے کہا جی راشد، اور انہوں نے کہا اچھا کیا حال ہے، بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا، اور بڑا اچھا ایک لیکچر دیا کہ دونوں میاں بیوی نے بڑا خوش رہنا ہے، اور انہیں ہمارے نکاح کی مبارکباد دی راشد کو۔ کہتی افتخار بھائی یہ ساری چیزیں میری مرضی کے خلاف ہو رہی تھیں، لیکن راشد صاحب یہ کر رہے تھے اور اماں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کہتی کچھ مہینے گزرے تو ہمارے یونیورسٹی کا ٹرپ جو ہے وہ خانس پور جا رہا تھا۔ خانس پور دوستو مری سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کا راستہ ہے، گاڑی کے اوپر 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ بڑا خوبصورت ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور انگریزوں کے وہاں پر آفیسز ہوا کرتے، جس طرح مری میں ہے لیکن وہاں بھی ہوتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مری جو ہے پنجاب میں آتا ہے، اور خانس پور جو ہے وہ KPK میں آتا ہے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے، شاید یہ انفارمیشن شاید درست نہ ہو، لیکن خانس پور ایک بڑا خوبصورت علاقہ ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ 4 دن کے ٹور پہ خانس پور جا رہے تھے۔ اس نے اپنی والدہ سے بات کی تو والدہ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ ڈیڈی نے کہا ضرور جانا چاہیے بیٹا، زندگی کے اندر گھومو پھرو اور ایکسپیرینس ملتا ہے۔ تو کہتی کہ شام کو میری بات ہو رہی تھی اس سے، راشد سے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے پرسوں تمہاری یونیورسٹی آنا ہے۔ تو میں کہا پرسوں تو میں لاہور میں نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی یونیورسٹی کے ساتھ خانس پور جا رہی ہوں۔ راشد نے تو بڑا غصہ کیا، اس نے کہا تم نے مجھ سے پوچھا نہیں، تم نے مجھے بتایا نہیں۔ کہتی میں نے اسے کہا کہ راشد ایک دم سے فلیئر اپ مت ہوا کرو، میں تمہارے نکاح میں نہیں ہوں، اور تم اس طرح سے حکم جماتے ہو جیسے میں تمہاری منکوحہ ہوں۔ اس نے کہا تو اگر نہیں ہو تو بننا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بن جاؤں گی، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن میرے ماں باپ ہیں جن کی کفالت میں اس وقت جی رہی ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھ سے ہی پوچھنا چاہیے تھا، اور بڑا منہ بنایا اور بڑا غصہ ہو گیا۔ تو خیر میں نے اس کو منایا بڑی مشکل سے۔ کہتی اگلے دن ہم خانس پور چلے گئے۔ کہتی 2 دن ہم وہاں رہے، بڑا انجوائے کیا ہم نے، میں نے پہلی دفعہ خانس پور دیکھا۔ اور جب ہم خانس پور پہنچے تو اتفاق سے میرا اور میڈم سعدیہ کا ایک ہی کمرہ تھا، میم سعدیہ کا۔ میم سعدیہ اپنی ایک بیٹی کو لے کر گئی ہوئی تھی، تقریباً 6 سال کی تھی، تو اس کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی بھی تھی۔ تو باقی ہوٹل کے اندر باقی کمروں میں ہماری باقی فرینڈس ٹھہری ہوئی تھیں، اور اس ٹرپ کے اندر لڑکے بھی تھے۔ تو کہتی 2 دن گزرے، تیسرے دن مجھے راشد کی کال آئی، اور اس نے کہا کہ تم خانس پور میں کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ فلاں فلاں جگہ۔ تو 5 منٹ کے بعد اس نے کال کی، اس نے کہا کہ تم کمرے میں ہو یا باہر سیر کر رہی؟ تو میں نے کہا نہیں ابھی تو میں روم میں ہوں۔ تو اس نے کہا نیچے آ جاؤ۔ کہتی میں سمجھی کہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں نیچے ہوں۔ کہتی میں نے اوپر سے جھانکا، نیچے دیکھا تو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اور موصوف اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ٹیک لگا کے۔ میں نے اوپر سے دیکھا، اس نے ہاتھ لایا۔ کہتی میں حیران کہ میں یہاں پر یونیورسٹی کے ٹرپ پر ہوں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں،
یہ شخص یہاں بھی آ گیا. کہتی مجھے بہرحال اس کا آنا اچھا نہیں لگا. میں نے میم سعدیہ کو بتایا کہ میم سعدیہ اس طرح میرا شوہر جو ہے نا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ہاں جاؤ کوئی بات نہیں. کہتی میں چلی گئی. اب نیچے آئی, میں مجھ سے ملا, بڑا خوش ہوا, کہتا دیکھو کتنے خوبصورت نظارے ہیں اور ہم یہاں مل رہے ہیں, اور ایک رومانٹک سی گفتگو کی اس نے. تو مجھے کہنے لگا کہ آؤ چائے پیتے ہیں. کہتی میں گاڑی میں بیٹھ گئی, ہم چائے پی. ہم نے چائے پینے کے بعد مجھے کہتا کہ تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا. تو میں نے کہا کہ راشد تم نے عجیب حرکت کی ہے. میری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میرے کلاس فیلوز ہیں, ٹیچرز ہیں, میل ٹیچرز ہیں. یونیورسٹی میں بات کا بتنگڑ بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میری ذات پر انگلی اٹھے گی, تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا. اس نے کہا میں کیوں نہ آتا, تم کس طرح کی بات کر رہی ہو, میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں. میں نے کہا تم ہونے والے شوہر ہو, ابھی ہوئے نہیں ہو, لیکن تمہیں بہرحال آنا نہیں چاہیے تھا. کہتی اس کے اوپر وہ بڑا ناراض ہوا, اور میں اس کو اکاموڈیٹ صرف اس لیے کر رہی تھی کہ میں نے خانسپور آنے کے لیے اپنے والدین سے اجازت لی تھی, جبکہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے لینی چاہیے تھی. تو میں اس غصے کو بھی سبسائڈ کرنا چاہ رہی تھی, اس لیے میں مصنوعی طور پہ بڑا پازیٹیو بول رہی تھی اس کے ساتھ, جبکہ مجھے اس کے آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا. خیر, کہتی جی کہ افتخار بھائی اب اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سارا دن گھومیں. کہتی میں نے میم سعدیہ کو فون کیا. میں نے کہا میم میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارا دن اگر یہاں گھومیں پھریں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا کوئی ایشو نہیں ہے, اور میں اس کو مینیج کر لوں گی, ٹیک یور ٹائم. تو کہتی میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے. کہتی ہم گئے, ہم نے کھانا کھایا, کبھی کہیں جا رہا ہے گاڑی لے کے, کبھی کہیں جا رہا ہے. کہتی شام ہو گئی, اور جب رات ہو گئی اور میں نے ان سے کہا کہ اب اس سے پہلے کہ چونکہ اب لڑکے واپس آ رہے ہیں ہوٹل کے اندر, اور مجھے جب نہیں پائیں گے رات کے کھانے پہ, جب میں نہیں ہوں گی تو اعتراض ہوگا, تو اس لیے تم اب جاؤ. اس نے مجھے کہا تھا کہ مری میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوں, یہ جو گاڑی لایا ہوں یہ ایک دوست کی گاڑی ہے. کہہ رہی خیر راشد چلا گیا. میں نے خدا کا شکر ادا کیا. کہتی میں نے جوائن کر لیا. میم سعدیہ نے چیزوں کو بڑا کور کیا, اور میم سعدیہ نے کیا یہ تھا کہ وہ گروپ کے ساتھ کہیں باہر نکلی نہیں. انہوں نے شو یہ کیا کہ میں رخسار اور میری بیٹی ہم ساتھ ہیں. تو انہوں نے ایسے بالکل نامحسوس انداز میں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آج 4 5 7 گھنٹے میں اپنے منگیتر کے ساتھ گزار کے آئی ہوں. کہتی افتخار بھائی رات کا کھانا ہم سب نے کھایا, ہلا گلا کیا. کہتی تقریباً جب 11 بجے میں اپنے کمرے میں تھی, میم سعدیہ کی بیٹی سو چکی تھی اور وہ گفتگو کر رہی تھی سارا دن کی. مجھ سے پوچھ رہی تھی کیا ہوا, کیا بات ہوئی, کہاں گئے. لیکن وہ ٹیچر ہیں, ان کی کچھ ریزرویشنز ہوگی, اور میں ان کو بڑے طریقے سلیقے سے جواب دے رہی تھی, اور بہت زیادہ جھوٹ کا بھی استعمال کر رہی تھی. کہتی مجھے کال آئی راشد کی. میں کہا میم 1 منٹ, میں نے فون اٹھایا. اس نے کہا کہ رخسار میرے ساتھ بڑا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ایک تو میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, اور بارش بہت زیادہ ہے. کہتی بارش تو ہو رہی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ رات کو میں ڈرائیو کروں, میرا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں نے یہاں ہوٹلوں میں پتہ کیا تو یہاں پر کمرے نہیں ہیں, سارے ہوٹل بک ہیں کیونکہ سیزن ہے. تو میں نے کہا تم یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں تمہارے روم میں 1 رات رک جاؤں. رخسار کہتی ہے میں نے اسے کہا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے, میں جس روم میں ہوں وہاں پر میم جو ہیں سعدیہ وہ میرے ساتھ ہیں, ان کی بچی ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہ کوئی اچھی آپشن ہے. تم ایسا کرو گاڑیاں کھڑی کر کے جو لوکل جاتی ہے اس میں چلے جاؤ. اس نے کہا لوکل تو بند ہو چکی ہے. کہتی میں نے کہا راشد مطلب تم ایک عجیب سی بات. اس نے کہا آپ اپنے ٹیچر سے بات کر کے دیکھو.
दोस्तों ये देखें धूप निकल आई, अल्लाह की शान। तो रुखसार कहती है जी कि मैंने मैम सादिया को बताया कि ऐसे ऐसे मसला हो गया कि राशिद की गाड़ी भी ख़राब हो गई है, रात को उसको पहाड़ों में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी नहीं है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, बाहर बारिश भी हो रही है और खानसपुर के अंदर क्योंकि छोटा है वो खानसपुर दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, तो सारे होटल बुक हैं, उसको कहीं जगह नहीं मिल रही। तो क्या एक रात वो मेरे साथ यहाँ ठहर सकता है मेरे रूम में? कहती मैडम सादिया मुस्कुराई, देखने लगी मुझे, कुछ सोचा, कहती कि शर्त यह है कि वो सुबह सुबह मुँह अंधेरे रूम से निकल जाए ताकि कोई देखे ना, देख भी ले तो कहती मैं चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ लेकिन शायद तुम वो वज़न ना उठा सको। तो मैंने कहा ठीक है। कहती मैम ने अपनी बेटी को लिया, मुझे नहीं पता वो किसके रूम में गई हैं। कहती जी मैंने राशिद को कहा कि आ जाओ। कहती क्योंकि होटल था, मुख्तलिफ़ कमरे मुख्तलिफ़ जगहों पे थे, राशिद साहब रूम में आ गए। और उस दिन मतलब सर्दी हो गई थी उस रात बड़ी ज़्यादा, तो हीटर चला दिया उसने, बातें करता रहा, सोफे बैठा रहा। उसके बाद खाना वो खा के आया था, तो हमने चाय पी रूम में बना के, और मैं बेड पे थी, वो सोफे पे था, गुफ्तगू करता रहा, वीडियो बनाता रहा, बातचीत करता रहा, तस्वीरें बनाता रहा, मुस्तकबिल के बारे में डिसाइड करता रहा कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हम इस तरह मोहब्बत के साथ रहेंगे। कहती इफ्तिखार भाई अब मैं ये चाह रही थी कि सुबह 5-6 बजे, क्योंकि 11-12 तो बज गए थे, गुफ्तगू में वक्त गुजर जाए और ये कमरे से चला जाए, इसकी रात गुजर जाएगी, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। रुखसार कहती है इफ्तिखार भाई हम लोग बातें करते रहे, कहती मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गई और राशिद कब सोया, लेकिन कहती मेरी सुबह को तकरीबन 6:45 बजे आँख खुली है और उजाला फूट चुकी थी, उजाला हो चुका था, बाहर बादल थे, रोशनी थी। मैंने राशिद को उठाया, राशिद अपनी जगह पे सो रहा था और मैंने कहा राशिद तुम्हें इससे पहले निकलना था, तुम प्लीज़। उसने मुँह छू धोया, छपके मारे और मैंने उसको तौलिया दिया, बाल शाल बनाए और उसने मुझे कहा कि बहुत अच्छा लगा, हमने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और तुम बड़ी अच्छी जीवन साथी हो, मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आज। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा। खैर वो वहाँ से चला गया। कहती राशिद चला गया और मैंने मैम को मैसेज किया कि राशिद चला गया, और उसके बाद कहती मुझे नहीं पता, मैं सो गई, शाम को 3 बजे मेरी आँख खुली है, मैं 3 बजे तक सो रही थी, मैम सादिया ने मुझे नहीं जगाया। कि जब मैं उठी मैंने मैम को बताया कि मैं जाग गई हूँ, तो वो लोग उस वक्त कहीं बाहर निकले हुए थे। तो मैंने लंच था उस वक्त, लंच किया और शाम को जब मैम सादिया आई तो हम कमरे में इकट्ठे थे। ये रात हमारी आखिरी थी, अगले दिन हमने शाम को निकल जाना था लाहौर के लिए वापस। तो मैम सादिया ने मुझसे पूछा स्ट्रेट अवे, उसने कहा वो तुम दोनों कमरे में थे, गो कि तुम्हारा निकाह हुआ हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ। तो मैंने कहा नहीं मैम अल्लाह माफ़ करे, वो सोफे बैठा रहा, वहीं सो गया था, मुझे नहीं पता कब सोया, मैं बेड पे बैठी बैठी सो गई। मैम के चेहरे पे थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी के तासुरात आए। कहती हम अगले दिन मैं इंतज़ार करती रही, राशिद का कोई मैसेज नहीं आया, मेरा भी मसरूफ़ दिन था। शाम को जब हम निकले हैं लाहौर आने के लिए, तब मुझे ख़्याल आया, जब मेरी तमाम फ्रेंड्स के घर वाले मैसेज कर रहे थे, राब्ते कर रहे थे, तो मेरी वालदा और वालिद तो राब्ता कर रहे थे, लेकिन राशिद की कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने उसको मैसेज किया कि कहाँ हो और क्या तुम मरी में हो या लाहौर पहुँच गए, तो मुझे कोई जवाब नहीं आया। कि थोड़ी देर बाद फिर मैंने जब मैसेज किया तो जवाब आया शट अप। रुखसार कहती है मैं समझी इसने शट अप वैसे ही मजाक से लिख दिया मैसेज के जवाब में, और ये शुगर लगा रहा है। तो मैंने फिर उसको मैसेज किया, उसने फिर उल्टी सी बात लिखी, उसने कहा ख़बरदार तुम 2 नंबर हो। कहती मैं बहुत हैरान हुई
کہ مجھے 2 نمبر کہہ رہا ہے. کہہ رہی اس کے بعد میں نے پھر فون کیا, اس نے پھر فون کاٹ دیا. رخسار کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں رات کا وقت ہم لاہور آئے تھے, کہتی میں سو گئی, میرے ذہن میں نہیں رہا. خیر تھکے ہوئے تھے, کہتی ہم لاہور پہنچے تقریباً رات کو 2:30-3 بجے, اور یونیورسٹی ڈیڈی لینے آئے ہوئے تھے, امی لینے آئی ہوئی تھی. ہم گھر گئے, امی نے راستے میں پوچھا کیا ہوا, ٹھیک ٹھاک یہ وہ. کہتی ہے پہلے میرا دل چاہے کہ میں بتا دوں کہ وہاں راشد آیا تھا, اور پھر ڈیڈی ساتھ تھے, تو میں نے کہا صبح بتاؤں گی امی کو. میں ایسی سوچ میں گھر آئی, آ کے میں سو گئی. کہتی اگلے دن میں نے پھر فون کیا تو راشد صاحب رابطہ نہ کریں, فون نہ ریسیو کریں, فون کاٹ دیں. میں بڑی پریشان رہی. کہتی 3-4 دن گزر گئے, اور میں نے بھی اس کو میسیج کیا کہ تمہیں ہوا کیا ہے, تم مجھے بتاؤ گے. اس نے ایک میسیج کیا جس کا کہتی میں دہرا تو نہیں سکتی, اس کا لبے لباب یہ تھا کہ میں کوئی 2 نمبر عورت لڑکی ہوں, اور میرا کردار ٹھیک نہیں ہے, میں بد کردار ہوں, اور عجیب گندی قسم کی گفتگو تھی. کہتی مجھے بڑا طیش آیا. کہتی میں اس وقت یونیورسٹی میں تھی, میں سیدھی باہر نکلی اور میں نے وہاں سے کنوینس لی اور میں چلی گئی اس کی یونیورسٹی. اور میں نے پتہ کیا, ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ موصوف کنٹین میں بیٹھے ہیں. کہتی میں کنٹین میں چلی گئی. میں نے سے راشد دیکھ کے مجھے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم کیا میسیج کر رہے ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہاں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ منگنی ختم کر رہا ہوں, اور میرے 1-2 دن میں میری والدہ آئیں گی, تو میرا سامان جو تمہاری طرف ہے وہ تم بھیج دینا, میں تمہارا جو سامان تھا واپس بھیج رہا ہوں. رخسار کہتی ہے میں نے اسے کہا کہ راشد یہ تمہارا حق ہے, تم کر سکتے ہو, کر لو. مجھے بھی, میں بھی تمہارے سے شادی کے لیے کوئی مری نہیں جا رہی, لیکن ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ گے. اور تم مجھے لکھ رہے ہو لوز کریکٹر. ایسی کون سی تمہارے میرے درمیان بات تھی جس پر تم مجھے لوز کریکٹر لکھ رہے ہو. تو راشد نے مجھے کہا کہ تم ایک بے اعتباری عورت ہو, اور تم نے پہلے فون پہ مجھ سے باتیں کی. میں نے کہا تم نے انسسٹ کیا تھا, تمہاری بہن نے انسسٹ کیا تھا, میری ماں کہہ رہی تھی, ان کی اجازت سے کی ہیں, اور میں نے کوئی سب اسٹینڈرڈ گفتگو نہیں کی. تو اس نے کہا نہیں کی, لیکن ہو تو سکتی تھی. میں نے کہا کیا تم پاگل ہو کیا, اس طرح کی بات کر رہے ہو, کس دور میں کر رہے ہو. اس نے کہا کہ پھر میں آیا خانس پور, میں تمہیں آزمانے کے لیے آیا تھا کہ تم مجھے ملو گی کہ نہیں ملو گی. اور جب تم میرے ساتھ سارا دن گھومتی رہیں تو تم میرے دل سے اتر رہی تھی کہ شادی کے بغیر میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے, لوز کریکٹر ہے. کہتا پھر میں جب یہاں سے تمہیں چھوڑ کے چلا گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تمہاری حد دیکھوں کہ تم کتنی گر سکتی ہو, کتنی گھٹیا ہو. تب میں نے تمہیں جھوٹ بولا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے, خانس پور میں کوئی ہوٹل نہیں مل رہا, اور میری کوئی پریکٹس نہیں ہے رات کو گاڑی چلانے کی, تو کیا میں تمہارے کمرے میں ٹھہر سکتا ہوں. تو تم بھی لوز کریکٹر ہو, تمہاری ٹیچر بھی جس نے تمہیں کمرہ خالی دے دیا میرے لیے, تم تو میرے نکاح میں ہی نہیں ہو, اور تم نے میرے ساتھ رات گزاری. اس نے کہا, رخسار کہتی ہے میں نے اسے کہا کہ ہم نے جھوٹ بول رکھا ہے کہ ہمارا نکاح ہوا ہے, ورنہ تمہارا میرا بات کرنا یا تمہارا یونیورسٹی آنا ممکن نہ ہوتا, یا ہوتا بھی تو لوگ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے. تو وہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا. تو میم کو یہی پتا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں, اس لیے میم اپنی بچی کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی. تمہیں شیلٹر دیا, تمہیں رات گزارنے کے لیے وقت دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم دونوں ایک کمرے میں تھے اور دونوں نامحرم تھے, تو مجھے بتاؤ کہ کچھ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو, تمہارا دماغ خراب ہے, تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. مجھے تم نے ایک لوز کریکٹر بد کردار عورت سمجھا ہوا ہے کہ تم اگر کوئی جاہریت کرتے تو میں ہونے دیتی. ہماری تو بڑی اچھی گفتگو رہی ہے, بات چیت ہوئی ہے, تم اچھے خاصا میں نے تمہیں رخصت کیا ہے, تمہیں کیا دورہ پڑ گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں تم بے اعتباری ہو. اور پھر اس نے, دوستو یہ وہ بات ہے جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی, اس نے کہا جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں. اب دوستو یہ واقعہ راشد نے اپنی منگیتر رخسار کو سنایا ہے. میں نے یہ کہیں پڑھ نہیں رکھا, میں ریسرچ کروں گا, لیکن واقعہ جو ہے
وہ کیا ہے اور اس سے اخذ کیا کیا جا رہا ہے، یہ ذرا یہ دیکھیے گا۔ میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن رخسار نے مجھے واقعہ سنایا جو اس کو راشد نے سنایا تھا۔ راشد کہتا جی کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ عورت ذات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ نے اس بات کا برا منایا، انہوں نے کہا سعدی میں بھی ایک عورت ہوں۔ تو شیخ سعدی اس وقت تو خاموش ہو گئے اور کہیں نکل گئے، 8-10 سال نہیں آئے۔ تو ایک دن ان کی کچھ سہیلیاں تھیں محلے کی، وہ آئیں تو انہوں نے آگے بتایا کہ بڑے اچھے شاہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، شاہی زیورات پہن رکھے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے پوچھا اتنے اچھے کپڑے، اتنے اچھے زیورات کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا جی کوئی تاجر آیا ہے شہر میں، اور وہ کہتا ہے جی کہ اپنے پرانے کپڑے، پرانے زیورات دے جاؤ اور نئے کپڑے، شاہی کپڑے اور زیورات لے جاؤ۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا کہ اچھا، تو انہوں نے کہا آپ بھی چلیں؟ تو انہوں نے کہا چلو۔ تو وہاں چلی گئیں۔ جب وہاں گئیں تو ٹینٹ لگے ہوئے تھے، خواتین باہر کھڑی ہوئی تھیں اور بڑا پردے کا خاص اہتمام تھا۔ السلام علیکم جی۔ اور وہ اندر چلی گئی کمرے میں، وہاں گئیں تو وہاں پر ایک میز کے اوپر ایک تشتری میں، جس کو ہم سینی کہتے ہیں، سینی کے اندر بڑی پرات کے اوپر ایک سرخ رنگ کا کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کو اٹھایا تو اس میں بڑا اعلیٰ درجے کا لباس بھی تھا اور کچھ شاہی زیورات بھی تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے وہ کپڑے پہنے، وہ زیورات پہنے اور وہاں سے وہ گھر آ گئیں۔ دوستو، راشد صاحب یہ قصہ سنا رہے ہیں رخسار کو، کہتا ہے جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گھر پہنچی تو صحن میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماں کا استقبال کیا، ماں نے گلے سے لگایا، چوما، دعائیں دیں، اور شیخ سعدی نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا اماں کہ عورت کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ مطلب یہ تم نے کیوں کہا ہے؟ تو شیخ سعدی نے کہا یہ کپڑے اور زیورات کہاں سے ہے؟ تو وہ مسکرائیں، انہوں نے کہا بیٹا دراصل ایسے ایسے وہ تیری خالہ جو مطلب جو ہمسائی ہیں وہ آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے کوئی تاجر آیا ہوا ہے، تو میں بھی چلی گئی۔ وہاں گئے تو بڑا اچھا پردے کا انتظام تھا، وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور باہر فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ وہاں میں جب اندر گئی تو وہ خیمے میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی تھی، اور میں نے یہ اپنے کپڑے بدلے اور یہ زیور لے کر آ گئی۔ اور ایک دم سے انہوں نے کہا کہ لیکن بیٹا وہاں تو کوئی مرد نہیں تھا اور وہاں کچھ ایسا ہوا نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہو تو سکتا تھا۔ اب یہ قصہ کتنا سچا ہے یہ راشد نے رخسار کو سنایا، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں اس کو پڑھ لوں گا۔ تو رخسار کہتی ہے راشد نے یہ واقعہ سنانے کے بعد مجھے کہا کہ اس حکایت سے یہ ثابت ہوا کہ تیرے میں درمیان اس دن کچھ نہیں ہوا۔ میں وہاں موجود تھا، میں صوفے پہ تھا، تو بیڈ پہ تھی، لیکن ہو تو سکتا تھا۔ رخسار کہتی ہے میں حیران ہو گئی، یہ کہاں کی اینٹ، کہاں کا روڑا، کہاں کی بات کہاں جوڑ رہا ہے۔ کہتی مجھے اس قدر اریٹیشن ہوئی۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، میں نے تمہاری مدد کی ہے اور کچھ ہوا نہیں، اور ہو تو سکتا تھا کر کے تم مجھے چھوڑ دو گے، میرے پہ الزام لگا دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں جی۔ خیر کہتی جی اس نے اس طرح کی گفتگو کی میرے ساتھ، بدتمیزی کی، میں وہاں سے آ گئی، اور جب میں گھر آئی ہوں تو 2 دن میں خاموش رہی۔ تیسرے دن جو ہے وہ اس کی والدہ آئی ہیں راشد کی، اور انہوں نے سارے کپڑے دیے اور جو چڑھایا تھا وہ دیا، انہوں نے واپس لیا امی سے۔ اب امی میری طرف دیکھ رہی، میں نے کہا امی آپ دے دیں، میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں کیا ہوا ہے۔ ابا گھر پہ تھے نہیں، امی پریشان تھی۔ خیر وہ اپنا سارا لے کے اور بڑا بول کے اور اتنی بے عزتی کی انہوں نے میری والدہ کی اور میری۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ تمہاری اس بد چلن حرافہ بیٹی سے ہماری جان چھوٹ گئی، تم لوگ ایکسپوز ہو گئے، ہمیں اللہ نے بچا لیا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میری ماں نے پوچھا کیا ہوا ہے، میں نے امی کو ساری A to Z بات بتائی۔ تو میری امی نے ماتھا پیٹ لیا، انہوں نے کہا بے وقوف احمق، جب تجھے اس کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شکی قسم کا آدمی ہے،
یہ اس طرح کی باتیں ایک پاگل آدمی کرتا ہے جس کے دماغ میں کوئی گند ہوتا ہے. ہو تو سکتا تھا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر امی بڑا روئیں, میں بھی روئی. امی نے کہا اچھا تیرے ابا کو میں سمجھا لوں گی, بھائی کو سمجھا لوں گی. تو مجھے نہیں پتا افتخار بھائی کہ میری ماں نے میرے باپ کو, میرے بھائی کو کیسے ٹھنڈا کیا, سمجھایا. مجھ سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. کہتی 1 سال بعد ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور میں ایک جاب کرنے لگی. کہتی 1 سال اور گزر گیا. میں شدید تکلیف میں تھی کہ راشد نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. وہ دکھ مجھے ہر وقت رہتا تھا. شدت میں کچھ کمی آئی تھی, لیکن جب یاد آتا تھا کہ کچھ کیا بھی نہیں. وہ تھا نا کہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 آنا, کہ میری داغدار کر دیا میرے کردار کو, اور بات کوئی ہوئی بھی نہیں. کہتی 2 سال کے بعد ابا کے ایک دوست تھے جن کا بیٹا کوئی میٹرک میں جب تھے, وہ صاحب اپنی بیوی بچوں کو لے کے امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. میرے ابا نے آ کے بات کی کہ ایسے ایسے ہے, ایک لڑکا ہے دانش اور اس کا رشتہ ہے, تو میں بات کروں. تو میں نے دیکھے بغیر ہاں کر دی. میں نے کہا جی بالکل کر دیجیے. خیر میری والدہ نے جب مجھے تصویریں دکھائیں, اس کے بارے میں بتایا, تو وہ ایک بڑا ہی اچھا ڈیسنٹ لڑکا تھا دانش. اور ان کے ماں باپ سے میری بات ہوئی, ہماری بات چلی. وہ پاکستان آئے, انہوں نے مجھے دیکھا. کہتی افتخار بھی میں تعریف نہیں کرتی, لیکن اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی خوبصورتی عطا کی ہے. کہتی مجھے ایک جو ہے نا کنارہ نظر آیا زندگی کا. اور میرے والدین نے ان کو بتایا کہ اس کی پہلے منگنی ہوئی تھی اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی. تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں کرنا, اور ہمیں تو صرف آپ کی بیٹی سے غرض ہے. کہتی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیسی کرم نوازی کر دی, میری تمنا پوری ہو گئی. کہتی وہ پاکستان آئے, پاکستان آ کے انہوں نے نکاح کیا اور بڑے اچھے طریقے سے دھوم دھام سے نکاح ہوا. رخصتی انہوں نے کہا جی بعد میں کریں گے, اور وہ میرے نکاح نامہ اور ڈاکومنٹس لے کر امریکہ چلے گئے, پوری فیملی. کہتی میں یہاں پر جاب کرتی رہی. دانش سے گائے بگائے میری بات ہوتی تھی, بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتا تھا, چولے نہیں مارتا تھا. مجھے راشد کی وجہ سے پہلے مطلب ایکسپیرینس تھا, تو میں بھی اور طرح کی بڑی گفتگو کرتی تھی. کہتی 1.5 سال اور گزرا, میرے ڈاکومنٹس بن گئے. اب طے یہ ہوا کہ یہاں سے وہ پاکستان آئیں گے, یہاں سے ہم جائیں گے مدینہ پاک. وہاں پر دونوں فیملیاں آئیں گی اور کھجوروں کے ساتھ اور قہوے کے ساتھ اہتمام کیا جائے گا ایک چھوٹی سی دعوت کا سینے مسجد نبی میں, اور میری رخصتی وہاں سے ہوگی. اور یہ بڑا سننے بڑا خوبصورت تھا. اس کے بعد میرے والدین وہاں سے پاکستان آ جائیں گے, میں دانش اور میرے ساس سسر وہاں سے امریکہ چلے جائیں گے. کہتی میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہی تھی, اور مجھے لگا کہ میں جو شکوے کرتی رہی اللہ تعالیٰ سے اور شکایتیں کرتی رہی, راشد نے جو کیا, جو حالات تھے, کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے معافی مانگی. اور افتخار بھائی وہ دن آ گیا, ہم لوگ یہاں سے گئے, ہم گئے اکٹھے تھے, مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ اترے اور اپنے اپنے ہوٹلوں میں چلے گئے. اگلے دن جو ہے وہ یہ رخصتی والا سین تھا. اب روزہ رسول کے اوپر میرے والدین نے میرا ہاتھ میرے شوہر کے ہاتھ میں دینا تھا. کہتے رات کو ہم نے ڈنر کیا. ڈنر کے بعد ڈنر کرتے ہوئے دانش نے پہلے کچھ دیکھا ہے, پھر ایسے میتر دیکھا ہے, پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جی ایکسکیوز می میں آتا ہوں, اور باہر چلا گیا. وعلیکم السلام. کہتی 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ آیا ہے, اور اس نے آتی کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے, تو ہم دونوں باہر جا رہے ہیں. اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا, نے کہا ہو. مجھ سے اس نے کوئی اجازت نہیں دی اور میں اس کے ساتھ چل پڑی. رخسار کہتی ہے دانش مجھے باہر لے کر آیا اور ہم نے واک شروع کر دی. تو میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا, تو پہلے تو اس سے بات نہیں شروع ہو رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری پہلے منگنی ہوئی تھی, کیا نام تھا اس لڑکے کا. تو کہتی میں نے کہا کہ آپ کے والدین کو کہا تھا اور بتانے کی کوشش کی تھی, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بیٹی چاہیے. اس نے کہا نہیں والدین کو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں راشد نام تھا اس کا. تو میں نے کہا ہاں راشد نام تھا.
تو اس نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے؟ میں نے کہا ہاں، امی کی اجازت سے ملتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو نے کہا تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو رخسار کہتی ہے میں نے کہا آپ نے پوچھی کب ہے؟ آپ کے میرے درمیان اور طرح کی گفتگو ہوتی رہی، کبھی بات نہیں کی، اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ کی والدہ نے، انہوں نے کہا وہ والی بات نہیں کہ منگنی ٹوٹی ہے، تم نے یہ بتایا کہ وہ تمہیں ملنے کے لیے خانس پور آیا تھا اور تم نے ایک کمرے میں رات گزاری تھی۔ کہتی ہے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو راشد سے اس کا رابطہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ کہتی مجھے نہیں پتا۔ میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں دانش، یہ صورتحال تھی اور میں نے اس کی ہیلپ کی تھی، اور آپ یقین کریں کہ اس رات کچھ ایسا ہوا نہیں تھا، اور میرا کردار جو ہے بڑا پکا کردار ہے، میں کوئی بیوقوف عورت نہیں ہوں، پڑھی لکھی ہوں، شہر کی ہوں، تو آپ بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ اس نے کہا ہوا نہیں تھا، ہو تو سکتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا تم راشد والی باتیں کر رہے ہو؟ یہی کہہ کے اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ تو اس نے کہا راشد نے بالکل ٹھیک کیا تھا، اور میں اس بات کا قائل ہوں۔ اس نے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بات سنا دی۔ اب اس نے کہا تمہیں راشد سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ اس نے کہا میٹرک تک اکٹھے پڑھے تھے، میٹرک کے بعد میں امریکہ چلا گیا تھا، میرے امی ابا ہم سب امریکہ چلے گئے تھے۔ تو اب میں نے انسٹا پہ جب تصویر لگائی ہے ایئرپورٹ کی، جب ہم پہنچے ہیں تو راشد نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے رابطے میں نہیں تھا، ہم علاقہ چھوڑ گئے تھے، ہم تو باہر چلے گئے تھے، اور اس نے مجھے بتایا کہ ایسے ایسے تم ایک بد کردار لڑکی ہو اور تم نے ایسا کیا، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو لڑکی مرد کی باتوں میں یا بہکاوے میں یا چال میں آ کے اس حد تک آ جاتی ہے وہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی۔ کہتی افتخار بھائی میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی کہ ہم شہر مدینہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ شخص میرے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں رکھتا، نہ راشد رکھتا ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ ایک ایسی لڑکی پہ، اس کے کردار پہ الزام لگا رہا ہے جو پاک دامن ہے۔ کہتی افتخار بھائی میں نے اس کو بڑا سمجھایا، کہتی وہ تو بالکل آپے سے باہر ہو گیا، ہائپر ہو گیا، چیخنے لگ گیا۔ کہتی بلکہ شرطوں کی گاڑی جا رہی تھی، انہوں نے روک کے دیکھا بھی ہمیں، پھر یہ خاموش ہو گیا۔ کہتے ہم ہوٹل آئے ہیں، ہوٹل آنے کے بعد اس نے کہا جی کہ ابھی رخصتی بعد میں لیں گے، میرے والدین سے کہا آپ لوگ پاکستان جائیں عمرہ کر کے، اور ہم لوگ بھی عمرہ کر کے پاکستان چلے جائیں گے۔ والدین نے بہت پوچھا، اس کے والدہ کہتی دانش نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، اور مجھے اس نے کہا خبردار تم اپنے ماں باپ سے کوئی بات نہ کرنا۔ کہتی میں اس لیے چپ رہی کہ جو بھی ہے میرا خاوند ہے، ابھی غصے میں ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو میں اس وقت کو چاہ رہی تھی کہ گزر جائے۔ کہتی میری امی نے پوچھا تو میں نے کہا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیوں غصے ہوئے ہیں۔ کہتی عمرہ کر کے ہم لوگ ٹکٹیں تبدیل کریں، ہم پاکستان آ گئے، دانش صاحب جو ہیں وہ امریکہ چلے گئے۔ 20-25 دن کے بعد مجھے ایک طلاق کا نوٹس ملا، اور میری امی کو بتایا گیا، ابا کو فون کر کے، کہ سوا مہینے کے بعد تینوں طلاقیں مل جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دوسرا نوٹس آ گیا 1.25 مہینے کے بعد۔ کہتی اب ایک نوٹس رہ گیا طلاق کا۔ تو میں نے سوچا افتخار بھائی میں آپ کو کال کروں، آپ کو بتاؤں، اور یہ کہہ کے وہ بیچاری رو پڑی۔ تو میں بے قصور ہوں، لیکن میں اپنی پاک دامنی کیسے ثابت کروں؟ میں نے اس کو چپ کرایا، میں کہا بیٹا آپ پاک دامن ہو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بہت کچھ ہو بھی جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا آپ روئے نا۔ کہتی سر میں جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کو ختم ہو جانا چاہیے، مطلب انتہا پسندانہ باتیں کر رہی تھی۔ میں کہا پتر ایک دفعہ نا تو مجھے اس کا نمبر دے دانش کا، اور میں اس سے بات کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، وہ آگے بات کا بتنگڑ بنا کے بیٹھے ہیں، تو جب آپ جیسی شخصیت اس کو فون کرے گی تو وہ تو کچھ اور سوچ لے گا کہ میرا آپ کا۔ میں نے کہا بیٹا میں ویل ریپیوٹیڈ آدمی ہوں، لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، اور اگر وہ میرے ایسے بوڑھے کے بارے میں تیرے والے سے اگر کچھ سوچے گا نا تو پھر تجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شادی تو ابھی بھی نہیں کرنی چاہیے، تجھے چاہیے کہ تو کہ مجھے کھلا دے دے، لیکن میں ایک دفعہ نا اس کی مرمت کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک وہ تو کھلا دے رہا ہے، مطلب طلاق دے رہا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ بتاؤں کہ بیٹا حقیقت حال کیا ہے۔ دوستو رخسار نے مجھے نمبر دے دیا، میں نے اس کو کال کی، پہلے نہیں اٹھایا، پھر دوبارہ، تو تیسری دفعہ اس کی کال آ گئی، اس نے کہا السلام علیکم۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ میں کہا بھیا مجھے پہچانا؟ تو کہتا کہ ہاں شاید میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے۔
آپ کمالی انکل ہیں؟ میں کہا ہاں. کہتا او مائی گاڈ. اس نے بڑا اچھا طریقے سے بات کی. نے کہا آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ میں نے کہا یار تیرا نمبر تیری بیوی نے دیا ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ ہمارا تو رشتہ ختم ہو گیا. میں کہا نہیں ابھی ایک طلاق باقی ہے بیٹا, اور تجھے حق حاصل ہے کہ تو وہ طلاق دے. اس نے کہا جی میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے ساری کہانی کا؟ میں کہا پتر مجھے کہانی سے آگے کا بھی پتہ ہے, تو آرام سے میری بات سن لے. میں نے کہا تجھے راشد نے بتایا تیرے نکاح سے پہلے کی بات؟ کہتا ہاں, یہ اس کے کمرے میں تھی. اور میں کہا یار میری بات سن, میں تو یہ بات نہیں کر رہا, میں تو ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اگر ایک لڑکی ایک جگہ پہ تھی کچھ ہوا نہیں لیکن ہو سکتا تھا, اس کے اوپر آپ کبھی بھی کسی کو سزا نہیں دے سکتے کہ تیرا ارادہ مجھے قتل کرنے کا تھا اس لیے میں تجھے گولی مار دی. میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں. دانش نے کہا اچھا بتائیں انکل. میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتا کہ یہ جو نہیں ہوا, جو کہہ رہا نا ہو سکتا تھا, میں کہتا ہوں یہ سب کچھ ہو چکا. راشد اور یہ جو ہے رخسار یہ اس عمل سے گزر گئے, تنہائی میں انہوں نے یہ گناہ سرزد کر دیا. تیرے نکاح سے پہلے کی بات ہے کہ بعد کی بات ہے؟ میں نے کہا obviously نکاح سے پہلے. تو میں نے کہا who are you to asking her؟ تو کیا مطلب؟ میں نے کہا یار شادی سے پہلے وہ کیا کر رہی ہے, کس کے ساتھ کر رہی ہے, تیرا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور کسی قانون کی کتاب میں, کسی معاشرتی کتاب میں, کسی معاشرے کے کسی ایتھک کی بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے کردار کا سوال اٹھا سکتا ہے اور ضامن ہے شادی سے پہلے کا, یا عورت جواب دے شوہر کو شادی سے پہلے کے وقت کی؟ دوستو امریکہ میں رہنے کی وجہ سے دانش کی تربیت اور طرح کی تھی. اس نے مجھے کوئی سوال نہیں کیا. انہوں نے کہا انکل یو آر سیئنگ رائٹ, آئی ایم ٹیکنگ رانگ. میں کہا شکر ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی. بیٹا یہ بات اپنی نسل کے نمائندوں کو سمجھائیں, شادی سے پہلے عورت کیا کرتی تھی, کتنی شادیاں تھیں, کتنے نکاح تھے, طلاق کیوں ہوئی, یا اگر وہ بد کردار بھی تھی تو وہ اللہ جانے اور وہ جانے, آپ کیوں اس سے پوچھتے ہیں؟ نکاح کے بعد کی بات مجھے بتائیں, اس نے کون سی خیانت کر دی آپ کے ساتھ؟ اور خدا را وہ آیات بھی پڑھیں اللہ کی, قرآن میں جو کہتا ہے نا اگر تمہاری بیویاں خیانت پر اتر آئیں, وہ بھی ضرور پڑھیے گا. دوستو آپ یقین کریں دانش رونے لگا اور اس نے کہا کہ افتخار انکل آپ نے مجھے گناہ سے بچا لیا. کہتا راشد میرا 10ویں تک میرا دوست تھا, اسے جب مجھ سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بتائی کہ ہوا تو کچھ نہیں لیکن ہو تو سکتا تھا. میں نے کہا یار اس کا مطلب کچھ اور ہے, کسی سیانے سے بات کرو وہ تمہیں سمجھائے گا. اب ایک جرم ہوا نہیں اور وہ وقوع پذیر نہیں ہوا اور اس کی سزا دی جائے تو اٹ از ناٹ لائک گڈ یار. دوستو دانش سے ایک سوال میں نے کیا تھا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے دانش سے کہا کہ دانش تمہاری جو بھی عمر ہے, تم امریکہ میں رہتے ہو اور تم ایک اچھے جوان ہو, یہ والا جو وقت تم نے گزارا ہے کیا تمہاری کوئی فرینڈ تھی؟ تو اس نے کہا جی کہ فرینڈ تو نہیں تھی لیکن ایک پیشہ ور عورت سے میرا تعلق تھا. تو میں نے کہا مطلب شادی سے پہلے تم گناہ کے اس عمل سے گزر چکے ہو؟ کہتا ہاں جی. تو میں کہا پتر تیری بیوی نے تجھ سے پوچھا کہ تو کتنا پاک باز ہے؟ اس کو بات سمجھ آ گئی دانش کو. اس نے اسی وقت اپنے کسی دینی عالم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو کوئی رجوع کا راستہ بتایا اور پھر رخسار کو دانش صاحب اسی وایا مدینہ شریف اور پھر مدینہ شریف سے مکہ عمرہ کر کے اور اس کو رخسار کو اپنے ساتھ امریکہ لے گئے. یہ ریسنٹ ٹائم کی بات ہے. آج صبح آڈیو میسیج آیا ہوا تھا رخسار کا, رو رہی تھی اور شکریہ ادا کر رہی تھی. اور دانش کا آڈیو میسیج یہ تھا کہ افتخار انکل یہ جو آپ کام کریں اس کو مت چھوڑیے گا یار. کہتا ہمیں غلط اینگل سے سمجھا دیے جاتے ہیں, غلط باتیں ہم سوچ لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی تباہ برباد کر لیتے ہیں. دوستو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ پہلے تو اپنے بچوں کی اگر منگنی کرے تو ان کو بات مت کرنے دیں، اور اگر آپ کہتے ہیں جدید دور ہے بات کرنی ہے تو پھر ان کو ملے نا، اگر وہ ملیں تو پھر کسی پبلک پلیس پہ بیٹھیں، خود اپنے گرد ایک سینسر بورڈ بنائیں، اپنے ارد گرد خاردار تاریں، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کی بات کریں، خود کھڑی کریں تاکہ اس کو کوئی لچا لفنگا کراس نہ کر سکے، اور کوشش کیا کریں کہ اگر منگنی ہو گئی ہے تو اس کو منقوہ نہ سمجھیں، اور اگر آپ نکاح کر رہے ہیں تو اس یقین اور اس اعتبار کے ساتھ کریں کہ اللہ نے ہمیں بشر پیدا کیا ہے، ہم بشر ہیں، اور بشر غلطی کرے گا معافی مانگے گا، غلطی کرے گا معافی مانگے گا، یہی بشریت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ کی منقوہ کی کوئی ایسی بات یا آپ کے شوہر کی کوئی ایسی بات جو نکاح سے پہلے کی تھی آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اس کو یہ کہہ کے جانے دیا کریں کہ یہ شادی سے پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ میرا شوہر یا میری بیوی ٹھیک ہے، اوکے، اب اللہ جانے وہ جانے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا سکا، لیکن بیٹا زندگی میں رخسار کی طرح اتنی بڑی غلطیاں نہیں کرنی کہ آپ ٹیچر کو بھی کانفیڈنس میں لے لیں اور جھوٹ ہی بول دیں کہ نکاح ہوا ہے، اور پھر راشد کے ساتھ جس طرح وہ ایک کمرے میں رہی گو کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اس نے بات کا بتنگڑ تو بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا، پہلے منگنی ٹوٹ گئی اور اگلی طلاق ہونے لگی تھی۔ اپنی بٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو، میرے بچوں، میں نے اپنی ساری زندگی ریپوٹیشن پہ کام کیا ہے، پوری دنیا میں جاتا آتا ہوں، میرے میزبان بھی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں نے سچی مچی ڈرتے ہوئے عورتوں کی طرح زندگی گزاری ہے، جس طرح ایک عورت گزارتی ہے۔ میں بڑا خوفزدہ آدمی، تب جا کے یہ ریپوٹیشن بنی ہے کہ آپ جیسے بچے بچیاں بہنیں بھائی مجھ سے اپنی ہر طرح کی بات شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ دونوں دانش کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یقیناً شاباش دیں گے آپ، اور ذرا راشد کے لیے اس کو ضرور بتائیے گا کہ اس نے کیا کیا کمنٹس کے اندر۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔